بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا گفتگو کا موضوع ہے وہ فضلیت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازبان حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ ہماری اس موضوع کے اوپر دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست کے اندر ہم نے اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ تھا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں وہ بیان کیا، اور ساتھ وہ 21 روایات بیان کی جو حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی تھی۔ اور آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ 21 احادیث جو ہیں جو آپ سے مروی ہیں وہ بیان کریں گے۔ تو حضرت عامر شعبی، جن کو امام شعبی بھی کہتے ہیں، حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس امت کے سب سے بہترین افراد کی خبر نہ دوں؟ تو حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ جی ضرور، ارشاد فرمائیں۔ تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق ہیں، اور پھر ایک اور ہیں، اگر تم چاہو تو میں اس کا بھی نام تمہیں بتا دوں۔ تو شرح اصول الاعتقاد حدیث نمبر 2136۔ تو اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں وہ تھے امام شعبی۔ تو سیدنا امام شعبی جو ہیں یا تو سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، اور آپ نے 500 صحابہ کرام سے علم حدیث سنا ہے، علم حاصل کیا ہے، اور تابعین میں آپ بہترین وقت کے امام، بہترین محدث، بہترین قاضی تھے، اور آپ سکہ راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، اور ایک بہت بڑی محدثین کی جماعت ہے جنہوں نے آپ سے روایات لی ہیں، آپ کے جو شاگرد ہیں۔ اور یہ حضرت امام شعبی جو ہیں یہ صحابہ کرام کے زمانے میں آپ نے علم سیکھنا شروع کیا تھا، اور 500 صحابہ کرام سے آپ نے علم حدیث سیکھا۔ حضرت امام شعبی خود فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام حسن بن علی سمیت 500 صحابہ کرام کی زیارت کی، ان سے علم سیکھا، اور ان سے میں نے یہ سنا ہے کہ اس امت میں سب سے بہتر جو ہیں، افضل ہیں، وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ فرماتے ہیں یہ 500 صحابہ اکرام جو تھے ان کا عقیدہ یہی تھا، یہی بیان کرتے رہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے اور بھی جن صحابہ اکرام سے ملاقات کی وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ اس امت میں سب سے جو افضل ہیں وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، پھر سیدنا عمر فاروق ہیں، پھر سیدنا عثمان غنی ہیں، پھر سیدنا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ معجم ابن المقری حدیث نمبر 305 پر یہ روایت موجود ہے۔ اور حضرت امام شعبی جو ہیں جب سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، اور تہذیب الکمال اس نمبر 3042 پر یہ مذکور ہے کہ حضرت امام شعبی کا شمار جو ہے وہ حضرت سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضلیت پر تمام صحابہ اکرام کا اجماع ہے، تابعین کا ہے، اور ہر دور کے محدثین، مفکرین، محققین، علماء اس بات پر متفق ہیں۔ حدیث نمبر 2،
حضرت زر بن جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کے بعد سب سے بہترین شخص کا پتہ نہ دوں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کو بھی حضرت عبداللہ بن احمد نے زوائد میں تیسری سند سے روایت کیا ہے۔ تو زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 833۔ حدیث نمبر 3، حضرت زر بن جیش حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین شخص کا نہ بتاؤں؟ تو فرمایا کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد سب سے بہتر شخص کا پتہ نہ دوں؟ فرمایا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 871۔ حدیث نمبر 4، حضرت عون بن ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپاہیوں میں سے تھے۔ ممبر کے قریب آپ نے مجھے حدیث بیان کی کہ حضرت علی ممبر پر چڑھے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے سب سے بہترین مرد حضرت ابوبکر صدیق ہیں اور پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر اللہ تعالیٰ جہاں پسند کرے گا خیر رکھ دے گا۔ زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 837۔ تو حدیث نمبر 5 کہ حضرت عون بن ابو حذیفہ سے روایت ہیں، اور یہی جو روایت کے الفاظ ہیں کہ جو کتاب العلل جلد نمبر 3 صفحہ 129 پر ہے۔ حدیث نمبر 6، حقب بن عینیہ سے بھی یہی روایت اسی طرح مذکور ہے، اور اس کا حوالہ کتاب العلل جلد نمبر 3 صفحہ 123۔ اور یہی روایت حضرت سلمہ بن کہیل سے بھی مروی ہے، انہوں نے بھی یہی فرمایا ہے، کتاب العلل جلد نمبر 3 صفحہ 123۔ اور حدیث نمبر 7، حکم بن ابو حذیفہ نے کہا کہ میں نے حضرت ابو حذیفہ کو سنا۔ ابو حذیفہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے سردار تھے، اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا عامل مقرر کیا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہوئے سنا ہے، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بہترین سب سے بہتر فرد کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور میں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق کے بعد بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر خاموش ہو گئے۔ آپ اس روایت کو شرح اصول الاعتقاد میں بیان کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2064 ہے۔ حدیث نمبر 8، عون بن ابو حذیفہ اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ میرے والد علی رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپاہی مقرر تھے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے ممبر کے قریب تھے، اور تو فرمایا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہتر فرد جو ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو شرح اصول الاعتقاد صفحہ حدیث نمبر 2135۔ تو حدیث نمبر 9، دارقطنی نے فضائل میں اسی کی طرح حدیث ابو الزحا سے روایت کی ہے، اس میں یہ الفاظ زیادہ ہیں،
اگر تم چاہو تو میں تمہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بہترین شخص کے بارے میں بتا سکتا ہوں۔ راوی نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے اپنے آپ کو ذکر کرنے کی سے حیا کی تھی۔ فرمایا کہ میں بتا سکتا ہوں کہ ان کے بعد تیسرا افضل کون ہے۔ السواقۃ المحرکہ صفحہ نمبر 179۔ حدیث نمبر 10۔ ابن اساکر نے حضرت عثمان کے تعارف میں اس کی مثل کئی طرق سے روایت کی ہے۔ اس میں یہ زیادہ کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بے شک وہ جو تیسرے صاحب ہیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 31 صفحہ 156۔ حدیث نمبر 11۔ ابن اساکر نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی مثل روایت کی ہے اور اس میں یہ الفاظ زائد ہیں کہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں موالی یعنی حکام کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ تیسرے صاحب سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مراد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کو مراد لیا ہے، اور عرب کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ذات کو اس سے مراد لیا ہے۔ تاریخ دمشق جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 155۔ حدیث نمبر 12۔ ابو عمر بن عبداللہ نے حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہتر حضرت ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر فاروق جو رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس کو ریاض النظرہ نے بھی بیان کیا ہے۔ الاستیاب جلد نمبر 1 صفحہ 297۔ حدیث نمبر 13۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کوفہ کے منبر پر فرماتے ہوئے سنا ہے بے شک اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس کو ابو بکر آجری نے اور صاحب سوائق محرکہ نے بھی روایت کیا ہے۔ السواقۃ المحرکہ صفحہ نمبر جلد نمبر 1 صفحہ 178۔ حدیث نمبر 15۔ حدیث نمبر 14۔ اسی روایت کو حضرت طرابلسی نے کتاب الخیسمہ میں روایت کیا ہے، کتاب الفوائد جلد صفحہ نمبر 72۔ اور حدیث نمبر 14۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا خیر الناس بعد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر۔ تو آپ نے فرمایا ٹھہرو ابو حذیفہ، میں تمہیں بتاتا ہوں لوگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کون ہے۔ فرمایا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور ان کے بعد حضرت عمر ہے۔ اور تمہاری خرابی اے ابو حذیفہ، یاد رکھو کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ یہ روایت تاریخ دمشق جلد نمبر 30 صفحہ 356 پر موجود ہے۔ تو حدیث نمبر 15۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل امت سمجھا کرتے تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ اس کے خلاف کہتے ہیں تو آپ بہت غمزدہ ہو گئے۔ حضرت علی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے۔ فرمایا اے ابو حذیفہ، تجھے کس چیز نے غمگین کیا ہے؟ آپ نے سارا معاملہ جو ہے وہ عرض کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کیا میں تجھے اس امت میں سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ فرمایا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر حضرت ابو حذیفہ نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عہد کر لیا کہ میں جب تک زندہ رہوں گا اس بات کو کبھی نہیں چھپاؤں گا، کیونکہ میں نے یہ بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے براہ راست سن چکا تھا۔
دارقطنی سوائقۃ المحرکہ صفحہ نمبر 179۔ حدیث نمبر 16۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے گھر میں حاضر ہوا اور کہا یا خیر الناس بعد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول وسلم کے بعد سب سے بہتر۔ تو آپ نے فرمایا اے ابو حذیفہ ٹھہرو۔ کہا کیا میں تمہیں رسول وسلم کے بعد سب سے افضل شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور ان کے بعد حضرت عمر ہیں۔ اور ابو حذیفہ یاد رکھو میری محبت اور ابو بکر و عمر کا بغض سینے مومن میں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، اور میرا بغض اور شیخین کی محبت کبھی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتی۔ اس کو امام طبرانی نے بھی روایت کیا ہے، المعجم الاوسط حدیث نمبر 392۔ تو حدیث نمبر 17۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے فلاں، کیا میں تجھے اس امت کے سب سے افضل فرد کی خبر نہ دوں؟ وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر ہیں، ان کے بعد ایک اور مرد ہے تو جس کا آپ نے نام نہیں لیا۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 1 صفحہ 85 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو حدیث نمبر 18۔ عبد خیر حمدانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اس امت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے جو افضل ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں۔ اگر میں چاہوں تو تیسرے درجے والے کا بھی نام بیان کر دوں، اور اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 934 اور مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 932۔ تو حدیث نمبر 19۔ حضرت عبد خیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، کہا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے سب سے بہتر شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد عمر فاروق ہیں، اور اس کو امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت بھی کیا ہے۔ مسند امام احمد صفحہ نمبر 933۔ حدیث نمبر 20۔ کہ حضرت عبد خیر نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کا نہ بتاؤں؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، اور ان کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کو عبداللہ بن احمد نے زوائد مسند میں روایت کیا ہے۔ زوائد مسند امام احمد حدیث نمبر 922۔ تو حدیث نمبر 21۔ حضرت حبیب بن ابی ثابت حضرت عبد خیر سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے افضل شخص کا نہ بتاؤں؟ تو پھر آپ نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لیا، پھر فرمایا کہ میں تمہیں دوسرے درجے والے کا نام بتاؤں؟ پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا اور فرمایا اگر میں چاہوں تو میں تیسرے درجے والے تیسرے کے بارے میں بھی بتا دوں۔ راوی کہتے ہیں پھر آپ خاموش ہو گئے اور ہم نے گمان کیا کہ اس سے آپ خود کو مراد لے رہے ہیں۔ حبیب بن ابی ثابت نے عبد خیر سے کہا کہ آپ نے یہ بات حضرت علی سے سنی ہے؟ انہیں فرمایا کہ ہاں، رب کعبہ کی قسم وگرنہ میرے کان بہرے ہو جائیں۔ مسند امام احمد حدیث نمبر 907۔ سامعین اکرام، یہ 21 احادیث مبارک ہیں جو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے مروی ہیں، جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔ انشاءاللہ تیسری نشست میں بھی ہم آپ کے سامنے 21 حدیثیں جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔
اور جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے مروی ہیں، تو اللہ تعالی ہم سب کو بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔